بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ صورت اور سیرت میں بڑا فرق ہے۔ صورت دھوکہ دیتی ہے، سیرت پہچان کرواتی ہے۔ جو شخص بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ، مگر اس توقع کے ساتھ جب وہ پہلی بار بولے گا تو تمہیں ہی گالی دے گا۔ وہ انسان جھوٹا ہے جو حق گوئی کی بات پر خاموش رہے یا ایسی بات کہے جس سے ابہام پیدا ہو۔ اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو کامیابی کے نشے میں دماغ کو اور ناکامی کے صدمے میں دل کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔ جیب میں حرام کی کمائی کے نوٹ لیے یہ لوگ دکان والے سے حلال گوشت کے بارے میں سوال کر کے دلوں کو اطمینان میں لاتے ہیں کہ الحمدللہ حلال کھایا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر تضاد بھرا ہوا ہے۔ وہ شخص کسی کی مدد کیسے کرے گا جو مدد کرنے سے پہلے اس کا مذہب جاننے کی کوشش کرے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری تذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ ہم ہر خواب کو حقیقت کا روپ پہنانا چاہتے ہیں۔ خواب محض خواب ہی رہتا ہے۔ سوتے ہوئے خواب اور کھلی آنکھوں سے دیکھا ہوا خواب الگ حیثیت رکھتا ہے۔ احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ جس محبت کو دل میں جگہ دینے کے لیے کوشش کرنی پڑے تو وہ محبت نہیں، مجبوری ہوتی ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے، مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دعا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ امیدواروں اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ کبھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا، کیونکہ وہ تمہارے آنسوؤں کے قابل نہیں ہوگا، اور جو اس قابل ہوگا وہ تمہیں رونے نہیں دے گا۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے ہوں وہاں پھول کسی موسم کے محتاج نہیں ہوتے، بس کھل اٹھتے ہیں۔ ہر بار مقدر کو الزام دینا اچھی بات نہیں۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی مانگ لیتے ہیں جو کسی اور کا ہوتا ہے۔ احساس ملاقات کی بنیاد ہے۔ احساس ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو خود غرض نہ ہو۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ تمام اچھی کتابوں کا مطالعہ پچھلی صدی کے بہترین انسانوں کے ساتھ گفتگو کے مترادف ہے۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں اور جو آپ سے پیار کرتے ہیں، ان کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہوگی تب یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب کبھی ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ اپنے حق میں حالات بدلنے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ اتنی محنت کرو کہ ہر دن آپ کا ہو۔
جب میں نے جان لیا کہ دنیا کے سبھی رشتے غرض کے ہیں تو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنے میں آسانی ہو گئی۔ اگر تم اپنا سفر نہیں روکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ چلتے ہو۔ کبھی بھی خود کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں۔ بہت مشکل نہیں ہے زندگی کی سچائی سمجھنا۔ جس ترازو پر دوسروں کو تولتے ہیں اس پر کبھی خود بیٹھ کر دیکھیے۔ آپ کی ظاہری شخصیت اور دوسروں کے ساتھ آپ کے سلوک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، کیونکہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کبھی بے وقوف نہ بنو۔ لوگ آپ کو تب ہی استعمال کریں گے اگر آپ انہیں موقع دیں گے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے کوئی اور اس کی تمنا کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ وہاں قدم رکھنے کی خواہش کی جہاں پہلے کبھی کسی نے نہ رکھا ہو۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو۔ خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ دنیا تمہاری عزت کیوں نہیں کرتی؟ انسان کی عزت کا راز 3 چیزوں میں ہے۔ کسی سے حاجت نہ ہو، کسی کو برا مت کہو، کسی کے مہمان کے ساتھ مت جاؤ۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔